الله توبة نصوحا صدق العظيم وصدق رسوله النبي سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق جو سوا اس وقت یکتا کوئی عبادت کی نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے جن کے میلاد شریف آج اس خوبصورت ترین محفل ہم اکٹھے اور الحمدللہ کرم والا ہے کرم اور اللہ کریم کا ہم سب کے بہت بڑا احسان کہ اپنے مرشد کریم کی زیارت مرشد کریم کی قیادت پہ اکٹھے آج کی اس محفل کا عنوان جو اشتہار میں درج ہے وہ توبہ سے منسلک کہ اللہ کریم سے اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے استغفار کی جائے اور اپنے رب کو راضی کیا جائے اور یقیناً ان محافل کا ہمارے شیخ کامل کے یہاں تشریف لانے کا اور ان محافل ذکر کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان میں جب بندہ آئے تو کچھ دیر کی کیفیت لے کے چلا نہ جائے بلکہ جب یہاں پر آئے تو پھر جب یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور دنیا کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ والا بنا لے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھرے رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو لیکن ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو جو تمہارے لیے ساری زندگی کے لیے نصیحت آموز ہو توبہ کرو لیکن ایسی توبہ جو ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے نصیحت آموز ہو سرکار کل عالم کا دربار اقدس لگا ہوا ہے سرکار کل عالم کا دربار اقدس لگا ہے حضرت معاذ بن جبل سرکار سے سوال کرتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ توبۃ نصوحا کیا ہے اللہ کریم نے توبہ کرنے کا حکم فرمایا توبہ تو سمجھ آتی ہے توبۃ نصوحا کیا ہے سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں توبۃ نصوحا ایسی توبہ ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لے تو پھر وہ توبہ ساری زندگی اس کے لیے نصیحت آموز ہو دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہ جائے دوبارہ کبھی وہ گناہ نہ کرے جب انسان گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ کبھی وہ گناہ نہ کرے سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ایک مرتبہ توبہ کر لے ایک گناہ سے توبہ کر لے اور پھر اس گناہ کو مت چھوڑے وہ گناہ کرنا مت چھوڑے وہ شخص اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے وہ شخص جھوٹا ہے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھیے گا توبہ کرنے سے پہلے ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے جو توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر کے پھر وہ گناہ کرتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ میں توبہ کر رہا ہوں در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے آج یہی کہا جاتا ہے نا کوئی گناہ کا موقع ملے یا بندہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو کہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا توبہ ہے نا بعد میں توبہ کر لوں گا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے صوفیاء فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا ہم یہاں پر نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ایسی محافل میں ایک بار اپنا تزکیہ کرے اپنے حالات پر نظر ڈالے کہ کیا ہم صرف نعرے مارنے والوں میں سے ہیں یا ہم اپنے آقا علیہ السلام کے فرمودات پر عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے شیخ کا یہاں پر تشریف لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کا تعلق اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ دیا جائے صوفیاء فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ شخص
جو زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا، زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، پھر توبہ کر لوں گا، آج کہتا ہے کہ کل توبہ کر لوں گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تو نے کس سے سرٹیفکیٹ لیا ہے کہ تو کل زندوں میں ہوگا، صبح تیرا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا؟ بدترین ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے، سرکار کل عالم کا دربار اقدس لگا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے، جو ایک سچا مومن ہے، وہ اپنے پیٹھ پر گناہ کا بوجھ جو ہے وہ پہاڑ کی مانند محسوس کرتا ہے۔ اگر اس سے کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کر لیتا تو اس کا بوجھ پہاڑ کی مانند اپنی پیٹھ پر محسوس کرتا ہے، اور منافق اس کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح محسوس کرتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، یہ تو چھوٹا سا گناہ تھا، بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح محسوس کرتا ہے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کس قدر خوش نصیب ہے وہ شخص۔ سرکار اس شخص کو خوشخبری عنایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگی، جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر کسی نے توبہ کرنی ہو تو کیا توبہ کی کوئی لوازمات بھی ہیں؟ کیا کوئی لوازمات بھی ہیں توبہ کی؟ کہ اگر کوئی شخص اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایسی لوازمات بھی ہیں جن کے بغیر اس کی توبہ توبہ نہیں گنی جائے گی، جن کے بغیر اس کی توبہ توبہ نہیں گنی جائے گی؟ کیونکہ سرکار نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کچھ یوں ہی ہے نا کہ اگر کوئی شخص ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنی طرف سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ توبہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو حضرت داتا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضور مجھے بتائیے آج داتا صاحب کے نعرے تو ہم سب لگاتے ہیں لیکن کون ایسا ہے جو داتا صاحب کے نعرے لگانے کے ساتھ، داتا صاحب کے لنگر کھانے کے ساتھ، داتا صاحب کی نیازیں پکانے کے ساتھ داتا صاحب کی تعلیمات بھی پڑھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں؟ یہ لنگر، نیازیں اور یہ سب کچھ تمہیں تب کچھ دے گا جب تم اولیاء اللہ کے فرمودات پڑھو گے اور اس رستے پہ چلو گے جن پہ چلنے کا انہوں نے حکم فرمایا، جن پہ چلنے کا حکم فرمایا۔ خالی لنگر کھانے سے کام نہیں بن جاتا، خالی نعرے لگانے سے، خالی ملنگ بن کے پٹکے پیر لینے سے کام نہیں بن جاتا۔ کام تب بنے گا جب ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو گے، جب ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو گے۔ حضرت داتا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضور توبہ کریے، کون سی لوازمات ہے جن کا ہونا ضروری ہے، جن کے ساتھ ایک انسان کی توبہ بنے گی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے کہ وہ گناہ سے کنارہ کش ہو جائے، سب سے پہلے گناہ سے کنارہ کش ہونے کا پکا ارادہ ہو کہ میں دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے ندامت ہو، گناہوں سے ندامت ہو، اور پھر پکا ارادہ ہو اور ندامت ہو۔ تب اگر کوئی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے حبیب علیہ السلام پھر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ تمہارا رب بہت ہی مہربان ہے اور معاف فرمانے والا ہے، اگر کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس جانا چاہتا ہے، رب کریم فرماتا ہے ڈرو مت، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ شاہ صاحب ان سب نے کبھی مجرم کو، پولیس کو مجرم پکڑتے دیکھا ہوگا، کس بے دردی سے پکڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نالائق شاگرد ہو، استاد کو کسی نالائق شاگرد کے پیچھے بھاگتے ہوئے پاکستان میں بڑے منظر دیکھتے ہوئے آتے ہیں، وہ ڈرتا ہے، بھاگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بعد میں کیا سلوک کرے گا۔ کوئی نالائق بچہ ہو، ماں باپ بھی جب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ رب کریم فرماتا ہے رب عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دیجئے، توبہ کرنے والے کو بتا دیجئے کہ میں ان کا رب ہوں، میری طرف آ جاؤ، بہت مہربان ہوں، کچھ مہربان ہوں، اب نہیں کہوں گا، معاف فرما دوں گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم میرے آگے ہاتھوں کو پھیلا۔ اگر کوئی اللہ سے توبہ کرے، اللہ کریم فرماتا ہے ایک بار میری طرف آ تو صحیح، ذرا میری بارگاہ میں سر کو جھکا تو صحیح، ذرا میری خاطر آنکھوں سے آنسو بہا تو صحیح، ذرا دل میں ندامت لا تو صحیح، ذرا پھر میرا ہو کے میرے آگے ہاتھ پھیلا تو صحیح۔ رب کریم فرماتا ہے
زمین کی وسعتوں تک کیوں نہ ہو یا آسمانوں کی بلندیوں تک کیوں نہ ہو، جب تو میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، جب تک تو مانگے گا میں تجھے تب تک مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور دنیا کے لیے اپنے ہر چیز کو، زمین کو، ایمان کو، سب کچھ کو بیچ دینے والے، ذرا ایک بار اس کے آگے جا تو صحیح جو تیرا خالق ہے اور تجھے بلا رہا ہے کہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑ کے آ جا۔ ذرا دیکھو کائنات میں، دنیا میں کبھی مجرم کو ایسے بلایا جاتا ہے؟ مجرم کو بھی ایسے بلایا جاتا ہے؟ مجرم کو تو دھمکایا جاتا ہے کہ ہاں میں تیرا کوشش کروں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ رب کریم فرماتا ہے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، ان کو بتا دے کہ گویا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں معاف فرمانے والا ہوں، معاف فرما فرمانے والا ہوں، معاف فرما دوں گا، میں معاف فرمانے والا ہوں۔ میں معاف فرما دوں گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، پکارتے پکارتے زبان سے نکلا یا کریم العفو، اے میرے خالق، اے کریم، اے اس شانوں والے کریم جو گناہگار کو معاف فرمانے والا